بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات جو آپ کے ہیں آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جوابات سے ہم سب مستفیض ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، مجھے گرمی کے موسم میں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور لوگوں سے زیادہ لگتی ہے، جس سے روزہ رکھنے اور روزہ جیسے ضروری کاموں سے میں پریشان ہو جاتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایسی دعا بتائی جس سے کہ یہ پریشانی حل ہو سکے. آپ کا کرم ہوگا. سب سے پہلے تو یہ کہ میں بارہا عرض کرتا رہا ماہ رجب المرجب سے ماہ شعبان المعظم میں کہ ماہ رمضان المبارک کے مسائل، آپ جو بھی آپ کے سوالات ہیں جلد از جلد ہم تک پہنچائیں تاکہ جوابات سے ہم سب مستفیض ہو جائیں. اور آخرکار آج شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. بہرحال آپ کا سوال سر آنکھوں پر ہے، آغا خدمت پیش کرتے ہیں. آغا انشاءاللہ جواب دیں گے. جی، ہمارے برادر محترم نے درست فرمایا کہ سوالات اگر پہلے آئیں تو ان تمام سوالات کے جواب. تو میں عرض کروں کہ اگر گرمی میں گرمی زیادہ لگتی ہے تو یقیناً اس کے اور بھی دوسرے جو ہے وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے گرمی کم کی جا سکتی ہے. ایسی غذاؤں کا استعمال کہ جس سے بدن میں ٹھنڈک پہنچے، اور ایسی غذا کا استعمال کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر پیاس کا جو ہے وہ مادہ زیادہ نہ بڑھے. یہ سب چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ اگر زیادہ احساس ہو تو اسی لیے تو روزہ رکھا گیا ہے تاکہ بھوک و پیاس کا احساس ہو. اگر بھوک و پیاس کا احساس ہی نہ ہو تو ایک فلسفہ صوم اور روزہ کو جو یہ بیان کیا ہے کہ تاکہ بھوکوں کی بھوک کا احساس ہو، پیاسوں کی پیاس کا احساس ہو. تو پیاس کا احساس کیسے ہوگا پھر دوسروں کے؟ ہم کو تو ہونا ہی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ واقعاً جو لوگ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں وہ کیسے گزارتے ہیں اپنے دن کو، تاکہ نیکی کا جذبہ ان کے ساتھ. اس کے بعد ہمیں ایسے موقع پر کربلا کے پیاسوں کو یاد کرنا چاہیے. اگر ہم کربلا کو بھوکے پیاسوں کو یاد کریں گے تو ہم کو حوصلہ ملے گا، اور یہ ایک اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا کہ ہم شہدائے کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتوں کو یاد کر کے ہم ان کے ہمدردی میں شریک ہو رہے ہیں. سلام علیکم. سلام. میرا سوال ہے کہ انجیکشن سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہی بتا دیجیے، اگلے سال انشاءاللہ کام آئے گا. انشاءاللہ جاوید بھائی صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں، انجیکشن سے کوئی روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے. روزہ صحیح ہوگا، انجیکشن لگوا سکتے ہیں. کفارے میں جو گندم دیا جاتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ وہی پرائس کا ہونا چاہیے جو ہم خود کھاتے ہیں؟ پہلے تو آغا یہ فرما دیجئے کہ کفارہ کیا ہے اور فدیہ کیا ہے، اور جو گندم دیا جاتا ہے وہ کفارے میں دیا جاتا ہے یا فدیے میں دیا جاتا ہے؟ جی، یہ فدیہ اور کفارے کا فرق معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے روزہ رکھنے سے معذور ہیں ان کے لیے قرار دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دے. فدیہ کا مطلب کہ 3 پاؤ کھانا، طعام جسے کہا گیا ہے، 750 گرام، یہ فدیہ ہے. اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ کفارہ اگر صوم روزے کا ہے، 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا 60 روزہ رکھنا ہے، یہ چیزیں کفارے میں ہوتی. لیکن بہرحال جو بھی گیہوں یا کھانا دے رہے ہیں تو ہم کو اسی قیمت میں، جو قیمت کا ہم خود کھا رہے ہیں یا شہر میں جو رائج ہے یا عام طور سے جس کا استعمال ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. اس سے کم کا قیمت کا گیہوں یا کوئی کھانا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس سے بہتر دینا چاہیے. کم سے کم جو کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہی دینا چاہیے. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ نماز شب اور نماز شب قدر میں اقامت اور اذان پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ دونوں نمازوں کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا دیجیے. جی، یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ اذان اور اقامت مستحب ہے، مگر واجب نماز میں جیسے پنجگانہ کی نماز ہے اس کے لیے صرف وہ بھی پنجگانہ نماز کے لیے، اور جو بقیہ واجب نماز ہے ان کے لیے بھی مستحب نہیں ہے. جیسے نماز آیت ہے تو نماز آیت کے لیے اذان اقامت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دوسری جتنی بھی مستحب نمازیں ان تمام مستحب نمازوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے. لہٰذا نماز شب میں بھی نہیں ہے
اور شب قدر کی نماز میں بھی نہیں ہے۔ میرا نام زید قریشی ہے اور میں آگرہ سلطان پورہ سے ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے بھائی کو غصہ بہت آتا ہے اور کسی کا کہنا نہیں سنتا ہے، امی پاپا کا بھی وہ کہنا نہیں مانتا، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ دیکھیں، غصہ اچھی چیز نہیں ہے اور اچھی بھی چیز ہے، اس لیے کہ ایک اچھے خاصے انسانی کو غصہ آتا ہے۔ اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو وہ انسان کیسا ہے؟ لیکن غصہ کو اپنے قابو میں رکھیں اور کنٹرول میں رکھیں، اور غصے کا اظہار جو ہو وہ صحیح طور سے ہونا چاہیے۔ کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کو مارنا، کسی کو برا بھلا کہنا یا اپنا نقصان کر ڈالنا، یہ غصے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ کہ بہت زیادہ آتا ہے تو صبر کی فضیلت کو دیکھیں، تحمل کرنے کی فضیلت کو دیکھیں، اس سے آپ کو غصے میں کمی آئے گی۔ اور اپنی پوزیشن بدل دیجئے، جس حالت میں آپ کو غصہ آئے آپ اپنی پوزیشن بدل کے دوسری پوزیشن میں آ جائیے۔ وضو کے بعد آپ 3 چلو پانی جو ہے وہ پی لیجئے، اس سے بھی غصہ سرد ہوتا ہے اور کم غصہ ہوتا ہے۔ یہ سب طریقہ ہے جس کی بنا پر غصے کو کم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام آصف ہے، میں ممبئی سے ہوں، میری ایج 19 سال کی ہے۔ مولانا صاحب، میرا کویشچن عجیب ہے پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ کویشچن یہ ہے کہ میں لڑکا ہوں پر میرے اندر بچپن سے ہی لڑکیوں والی فیلنگز ہیں۔ لڑکوں والوں کا کوئی کام مجھے پسند نہیں آتا ہے، کیا کروں اس میں؟ میرے لیے کیا بتائیے، کیا میری اس میں غلطی کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کیجئے، اور جو آپ کے خاندان میں بڑے بزرگ ہیں آپ ان سے مشورہ کیجئے، اور وہ جو کچھ کہیں اس سلسلے میں اس پر عمل کیجئے۔ یہ پریشانی کا کوئی باعث نہیں ہے۔ اب ہم یہاں سے نہیں کہہ سکتے آپ کی باتوں کے اوپر، کیونکہ یہ سارے مسائل تحقیق طلب ہیں اور اس کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، تو ماہرین، ڈاکٹرز اور بزرگ افراد سے رجوع کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نماز و جماعت میں پیش نماز اگر کوئی ایسا رکن بھول جائے جس میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو کیا سجدہ سہو صرف پیش امام ادا کرے گا یا مامون کو بھی ادا کرنا پڑے گا، یا صرف پیش امام صاحب کی طرف سے سجدہ سہو کر لے گا؟ دیکھیں، پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں ارکان الگ ہیں، اجزاء الگ ہیں۔ رکن چھوڑ دینے سے سجدے سہو نہیں ہے۔ جو نماز کے رکن ہیں اگر اسے چھوڑ دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں، دوسری چیزیں ہیں، تشہد ہے جیسے بھول گیا یا کسی چیز کا اضافہ کر دیا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر سجدے سہو ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں امام جماعت ہے تو وہ امام جماعت ہی انجام دے گا، بقیہ کوئی لیے ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب، میرا سوال یہ ہے کہ میں کسی کے مکان میں کرائے پر رہتا تھا، ان کا 1 مہینے کا کرایہ نہیں دے پایا تھا، پھر بعد میں نے ان سے بات کر لی، وہ کرایہ انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا، تو کیا مجھے اب ان کا کرایہ دینا چاہیے جبکہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا؟ بتائیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لی تھی، انہوں نے معاف بھی کر دیا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کیا دینا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر آپ نے معافی مانگی اور آپ کے پاس نہیں تھا اس لیے معافی مانگی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس رقم ہے اور دے سکتے ہیں تو معافی مانگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ آپ اس کی رقم دیجئے، اس لیے کہ اس کا حق ہے۔ ہاں، اگر آپ مجبور ہیں اور آپ نہیں دے سکتے ہیں، آپ نے معافی مانگ لی، انہوں نے معاف کر دیا، تو اب ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے پر قرضہ میری حیثیت سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتائیے۔ جب قرضہ حیثیت سے زیادہ ہو تو اس میں حصہ لینا، زکوٰۃ خیرات دینا کیا فرض ہے؟ دیکھیں، خمس وغیرہ جو ہے یہ شرائط کے اعتبار سے واجب ہوتا ہے۔ جیسے خمس ہے تو خمس قرضے یا مقروض ہونے یا غریب ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، خمس بچت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے پاس رقم خرچ سے بچی ہے تو سال میں 1 مرتبہ اس کے اوپر 20% خمس نکلے گا۔ آپ غریب ہیں، امیر ہیں، اسے کوئی لینا نہیں ہے۔ آپ غریب ہیں مگر آپ کے جیب میں 10 روپیہ بچ گیا ہے خرچہ کرنے سے،
اسلام کہتا ہے کہ اس 10 روپے کا جو 20% ہے وہ نکال کر کے اس کا 2 حصہ بنائیں، ایک امام کا اور ایک سہم سادات، اس کو لے جا کے ان جگہ پہ دے دیجئے جہاں کے لیے معین کیا گیا ہے۔ تو مسئلہ یہاں غریب ہونے یا امیر ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ بچت کے اوپر ہے، خمس بچت پر ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، ہاں فطرے کے لیے ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو عید کے موقع پر اور عید الفطر کے دن ہوتا ہے، شب عید سے لے کے نماز عید تک، تو وہاں کہا گیا ہے کہ انسان فقیر نہ ہو، وہ اپنا خرچ اور اپنے اہل و عیال کا خرچ اٹھا سکتا ہے اور اس کے پاس ہے، اور وہ فقیر نہیں ہے تو فطرہ نکالے، اگر فقیر ہے تو فطرہ واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، میرا سوال ہے کہ میں خمس نکالتا ہوں، اس وقت کرنے کی وجہ سے، یعنی اس حالات میں سہم امام کے پیسے میں حق سعادات پر خرچ کر سکتا ہوں کیا؟ سید امجد علی تارا گڑھ اجمیر راجستھان سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو سہم امام ہیں، جو یہ حالات ہیں اس وقت، کیا وہ سہم سعادات میں خرچ کر سکتے ہیں اس مد میں؟ ہاں دیکھیے، کورونا جیسے بیماری کے وقت خود مرج وقت نے اجازت دی ہے، سہم امام، سہم سادات تو سادات میں خرچ ہی کر سکتے ہیں، اس کے لیے مستحق ہے تو اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اس کے لیے اجازت لینے کی پہلے سے بہت زیادہ ضروری نہیں، لیکن سہم امام کے لیے تو پہلے سے آلریڈی اجازت دی گئی ہے کورونا کے لیے، کہ اگر کوئی متاثر ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی وجہ سے کسی پریشانی مبتلا ہو گیا ہے، تو اپنے خمس کا آدھا حصہ، نصف حصہ، ہاف، مثلا کسی کا خمس، کل خمس اگر 100 روپیہ نکلا ہے تو 100 کا 2 حصہ ہوگا، 50 روپیہ امام کا، 50 روپیہ سہم سادات کا۔ جو 50 روپیہ سہم امام ہے، اس کا آدھا جو 25 روپیہ ہے وہ بغیر اجازت کے ایسی جگہ پہ خرچ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا کوئی مورد آتا ہے جہاں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے کورونا جیسے بیماری کے، تو آپ وکیل سے رجوع کریں، اس کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے کہ بقیہ بھی خرچ کر رہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہمارے کاروبار میں بہت پریشانی آ رہی ہے، جیسے ایک پر ایک پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کورونا کی وجہ سے، اسے کس طرح سے ہم اس پہ قابو پائیں؟ کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، بتائیے کچھ اس کا حل مولانا۔ کاروبار میں برکت کے لیے بھی اور بلاؤں اور مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے بھی صدقہ نکالنے کو بہت زیادہ تاکید کیا ہے کہ انسان کو اپنے مال سے بری حالت اور اچھی حالت نہ ہونے کے باوجود اگر صدقہ نکالتے رہیں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے اس میں سے کچھ، تو خود خداوند عالم انفاق کے عوض میں نیکی بڑھا دیتا ہے اور اس میں برکت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایسی حالت میں اور کوشش کریں خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی، جتنا بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اپنا سب لٹا دیں اور بالکل بغیر اسباب کے ہو جائیں، نہیں، کچھ تھوڑا بہت جو بھی ہے اس میں سے غریبوں کو بھی دیجیے، واقعی جو ضرورت مند ہے، تو اس سے خود برکت ہوگی۔ اور دوسری یہ کہ نماز اول وقت پہ پڑھیں، اول وقت پر نماز پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، اور اس سے جو ہے وہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی اور دیگر مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں بڑگاؤں کشمیر سے سیدہ زینب موسوی بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال کی عمر سے نماز پڑھنا سٹارٹ کی تھی، اگر ایسا ہے تو بک کا ریفرنس بھی دے دیجئے پلیز۔ بے شک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان بعثت سے پہلے آپ خود حضور اکرم کے ساتھ جاتے تھے اور ہمراہ رہتے تھے اور عبادت میں مصروف ہوتے تھے، اور امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں، جو اہل سنت کی کتاب سے جو ہے وہ ثابت ہے اور انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں 7 سال، 10 سال نہیں، 7 سال کی عمر سے میں نماز پڑھ رہا تھا، اور جس کو علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں اسے لکھا ہے، اہل سنت کے عظیم ترین کتابوں کے حوالے سے الغدیر میں یہ بات لکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ میں بچوں کو نماز پڑھنا سکھاتی ہوں، پر اذان 12:30 بجے ہوتی ہے لیکن بچے تھوڑی دیر سے آتے ہیں. کیا کیا جائے؟ 1 بجے تک نماز لیٹ ہو جاتی ہے تو کیا میری نماز قضا ہو جاتی ہے؟ نہیں، دیکھیں اذان کا وقت 12:30 بجے اگر کہیں فرض کر لیجئے ہے تو 1 بجے 2 بجے 3 بجے نماز قضا نہیں ہوتی ہے. نماز قضا ہوتی ہے مثلا ظہر عصر کی غروب آفتاب تک. ادھر سورج غروب ہوا نماز قضا ہوئی، وقت اس وقت تک رہتا ہے، مگر اول وقت جو فضیلت کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا رہتا ہے. لیکن 12:30 بجے اگر اصل وقت ہے تو بہرحال 1 بجے کے درمیان میں نماز پڑھ لیں گے تو خداوند عالم اجر عظیم عطا کرے گا. السلام علیکم. علیکم السلام. My sister needs to give Radd Mazalim for unintentional gunas. They say you must have ijazat from wakil, but sometimes ijazat is given beforehand to idaras like Channel Win. Can we give it to Channel Win or first take ijazat from wakil? ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی بہن کو رد مظالم کے سلسلے میں کچھ رقوم دینی ہے جو ان انٹینشنل گناہ سے سرزد ہو گئے تھے بہن سے ان کی، تو لیکن انہوں نے کسی سنا ہے کہ اس کے لیے وکیل مرجع سے اجازت لینا ضروری ہے، تو کیا چینل ون کو دے سکتی ہیں؟ ہاں، رد مظالم کی رقم جن کے پاس بھی اجازہ ہے ان کو دے سکتے ہیں، اور ان چینل کے پاس ایسا اجازہ موجود ہے لہٰذا ان کو بھیج سکتے ہیں. سلام علیکم. سلام. مسائل زندگی سے سوال ہے. مائی سسٹر ہیز بین ان تقلید آف آغا خوئی اللہ مقامہ. During ghusl for many years she would take bath. Towards the end say niyat of ghusl, but then wash right side, then left, and then head, and then neck. So is the ghusl valid? Since intention of ghusl was in the heart from the beginning, so may have washed head and neck before pronouncing the niyat. ان کی بہن کی طرف سے سوال ہے کہ وہ آغا خوئی اللہ مقامہ کی مقلد ہیں اور بہت سال سے وہ غسل کرتی ہیں، تو وہ نیت بعد میں کرتی، پہلے غسل کر لیتی، لیکن ارادہ غسل کا ہی ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کرتی تھی کہ پہلے دایاں بازو طرف یعنی پانی ڈالتی تھی، پھر بایاں، اور اس کے بعد میں سر اور گردن دھوتی تھی. تو کیا ان کا یہ غسل صحیح ہے؟ دیکھیں غسل تو صحیح ہے اگر آپ کا ارادہ یہ ہے اور آپ سے پوچھا جائے ایسے موقع پر غسل کرنے والے یا کسی بھی عمل کے لیے تو وہ فوراً کہہ سکے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہی صورتحال اگر غسل کرنے والی کے لیے کہ اگر اس سے پوچھا جائے یا متوجہ ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، غسل کر رہے تو اس میں یہ نیت کافی ہے، ارادہ کافی ہے، مگر یہ خیال رہے کہ ترتیب جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ سر و گردن پہلے دھلے، پھر رائٹ حصہ، پھر اس کے بعد لیفٹ کا حصہ بدن کا دھلا جائے گا. یہ ترتیب ذہن میں رہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میری بہن بول نہیں پاتی ہے لیکن وہ قرآن پڑھتی ہے، تو کیا ان کی پڑھا ہوا قرآن بخشا جا سکتا ہے؟ جی، ان کا بھی پڑھا ہوا قرآن بخشا جا سکتا ہے اگر وہ معذور ہے اور نہیں پڑھ سکتے. جتنا پڑھ سکتے ہیں یا دل میں یا جو بھی زبان سے، وہ ان کے لیے کافی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کیا خواتین اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہیں اور آئی برو بنوا سکتی ہیں، بلکہ فیشن میں یا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کاٹتی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پیریڈ کی حالت میں مجالس میں حدیث اور نوحے وغیرہ پڑھ سکتی ہیں؟ کاٹ سکتی ہیں اور بنوا سکتی ہیں، مگر کسی نامحرم کے لیے نہیں، نہ اپنی زینت کو عام کرنے کے لیے، بلکہ اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے یہ کام کر سکتی ہیں. ہاں دیکھیں، جہاں تک عالم نجاست میں نوحہ وغیرہ کا ہے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مجلس میں جانے میں بھی، لیکن بہرحال جو احترام ہے اس احترام کا خیال رکھا جائے اور اس تقدس کا خیال رکھا جائے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ میرے مائنڈ میں بہت بیہودہ خیالات آتے ہیں جس کی وجہ سے میرا دل بہت پریشان ہو جاتا ہے، لگتا ہے دل بالکل مردہ ہو چکا ہے. اس سے بچنے کے لیے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بتا دیجئے پلیز. قیامت کا تصور کیجئے، قرآن کریم کو توجہ سے پڑھیں. جو ذکر اہل بیت یا ذکر خدا ہے
جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خاص طور سے اگر اس کو مکمل طور سے پڑھنا چاہے تو اس طرح پڑھیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ ذکر آپ توجہ سے پڑھیں، انشاءاللہ شیطانی وسوسہ اور شیطانی خیالات دل میں انشاءاللہ نہیں آئے گا اس کے بعد۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں عرفان تنبولی باشی سے۔ ہم بہت عبادت کرتے ہیں لیکن رزق کی کمی ہوتی ہے، گھر میں چڑچڑا پن رہتا ہے سب کا، جواب دیجیے آغا۔ زیارت عاشورہ پڑھیں، اور جب گھر سے نکلیں تو سورہ حمد کی تلاوت کر کے نکلیں، اور جب گھر آئیں تو سورہ حمد کی تلاوت کریں، اس سے برکت ہوگی۔ اور کوشش کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی نہیں اختیار کرنی چاہیے، انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، مگر نا امید نہ ہو۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سید انتخاب علی ہے، میں دربھنگہ بہار سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت موبائل ایپ سے بہت لوگ کرتے ہیں، جس میں واکنگ کرتے، سوتے، اٹھتے، بیٹھتے ہر طرح سے تلاوت کرتے ہیں۔ کیا اس طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی تو نہیں ہوتی؟ بے شک دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت موبائل سے کر سکتے ہیں، لیپ ٹاپ سے کر سکتے ہیں، مگر یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کس حالت میں ہیں۔ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے ہیں، آڑے ترچھے جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو احترام قرآن کریم کی تلاوت کا ہونا چاہیے۔ اور احترام میں سے اس کے یہی ہے کہ آپ بیٹھیں، قبلہ رخ ہونا، وضو کرنا، سر کے اوپر جو ہے وہ کوئی رومال یا ٹوپی یا سر ڈھانک لینا، یہ مستحب بات میں سے ہے۔ تو جب یہ مستحب ہے تو یہ احترام ہی تو بتایا گیا، لہٰذا موبائل سے اگر پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ احترام باقی رہے۔ ہاں اگر چل رہے ہیں تو چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چلتے چلتے پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے چلتے چلتے، بیٹھے ہوئے ہوتی ہے۔ مگر ایک انسان جو بلا وجہ لیٹا ہوا ہے اور کچھ نہیں تو اب وہ موبائل لے لیا اور لیٹے لیٹے قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ ذرا سا مناسب نہیں ہے۔ احترام سے قرآن پڑھے تو زیادہ اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام انتظار حسین ہے، میں مراد آباد اتر پردیش سے ہوں۔ ہمارے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، وہ بزنس میں پھنس گئے ہیں، ان سب کا کیا خمس نکالنا ہم پر واجب ہے، جبکہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں؟ خمس تو پہلے ہی واجب ہو چکا تھا جب آپ کے پاس 10 لاکھ روپے آئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے کاروبار میں لگا دیا، اب آپ کے پاس نہیں ہے، تو وہ تو خمس واجب ہو چکا تھا، آپ کو اسی وقت دینا چاہیے۔ اب جب آپ کے پاس آئے تو جیسے بھی آئے، جتنا آئے، اس اعتبار سے اس کا خمس ادا کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم سہم امام کا پیسہ جو ہے امام بارگاہ کی تعمیر میں دے سکتے ہیں؟ آغا اس کی وضاحت کر دیے کہ یہ کس مد میں پیسہ صرف ہو سکتا ہے اور اس کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں مراجع تقلید سے۔ سہم امام کا پیسہ مسجد کے لیے، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ مسجد بنانے کا ثواب جو بھی کہا گیا ہے وہ ہمارے اپنے پیسے سے بنے گا تو ثواب ملے گا۔ سہم امام سے اگر ہم مسجد بناتے تو ہمارا کوئی اس میں رول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا پیسہ اپنا نہیں ہے، اور مسجد کے بنانے کا جو اجر ہے وہ نہیں حاصل ہوگا جب تک ہم اپنی رقم، ہاں محنت کیا، ایک کار خیر میں ہم ہاتھ بٹا رہے تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آیا سہم امام مسجد میں، تو اگر اجازت دی ہے مرجع نے کہ سہم امام مسجد میں خرچ کریں، مسجد کی تعمیرات میں، تو کر سکتے ہیں، اور جتنی اجازت دی ہے اتنے ہی خرچ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں خرچ کر سکتے۔ اور اگر سہم امام کے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو نہیں کر سکتے ہیں، کہ باقاعدہ آپ کو اجازت لینا پڑے گی، اس کے لیے آپ بغیر اجازت کے خرچ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام تنوی خان ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نماز پڑھتے وقت اذان یا اقامت دینا ضروری ہے یا ڈائریکٹ نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ آگا وضاحت فرما دیجئے کہ اذان اور اقامت کن نمازوں کے لیے ہے؟ جی وضاحت کر دی میں نے اس کے پہلے بھی، اور مسلسل سوالات آتے رہتے ہیں اس سے متعلق اور ہوتی رہتی ہے۔ نئی اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہے۔ مستحب نماز میں آپ تمام مستحب نماز کو بغیر اذان اقامت کے پڑھ لیجئے۔
آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے رخصت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.